نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، نوجوانوں، آج ہم علماء، معلمین، مدرسین اور ائمہ مساجد یعنی جو مساجد کے امام ہیں ان کی تنخواہوں کے بارے میں کچھ بیان کریں گے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ علماء کرام کا تنخواہ لینا دینی امور پر یہ ناجائز اور حرام ہے۔ امام مسجد کا تنخواہ لینا، قرآن پڑھانے کی اجرت لینا، نماز پڑھانے کی اجرت لینا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس مسئلے کو واضح کریں گے۔ اگر ہماری گفتگو لمبی ہو جائے تب بھی آپ کو سماعت کرنا پڑے گی اگر آپ اس مسئلے کو قرآن و سنت کے مطابق سمجھنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے میرے دوستو عرض کرتا چلوں کہ اسلام نظام الہی، عالمگیر اور معقول مذہب کا نام ہے۔ اسی لیے ہر معقول پسند آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ اسلام کو قبول کر لیتا ہے، ورنہ یہ بات نہایت معقول ہے کہ جو لوگ دن رات دین اسلام کی خدمت میں مصروف اور مشغول ہیں، چاہے وہ شعبہ تعلیم سے وابستہ ہوں، تدریس سے یا تبلیغ یا جہاد یا اذان یا مساجد کی خدمت یا امامت ہو، خلافت ہو، مقصد یہ ہے کہ جو شخص ہمہ 24 گھنٹے دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے وہ اسی مصروفیت کی وجہ سے کوئی ذریعہ معاش اپنا نہیں سکتا۔ اگر وہ کوئی اور ذریعہ معاش اختیار کرتا ہے تو خدمت دین میں خلل واقع ہوتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ ایسے دین کے خادموں کے لیے معاش کا انتظام کیا جائے، اس کے لیے اور اس کے اہل و عیال کے لیے جو ہے معاش کا انتظام کیا جائے، تاکہ یہ لوگ دل جمعی اور اطمینان کے ساتھ اپنے شعبے کی خدمات سر انجام دیں اور بے فکری سے دین کا کام کریں، خصوصاً وہ خدام جن کے پاس سوائے تنخواہ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسے خدمتگاروں کے لیے وظیفہ مقرر کرنا اس وقت ضروری ہے، ورنہ بصورت دیگر دینی کاموں میں خلل واقع ہوگا۔ تعلیم، تبلیغ، جہاد وغیرہ انتظامی امور کو نقصان ہوگا، لہٰذا فرائض اور واجبات کو قائم رکھنے کے لیے اور انتظام کو برقرار رکھنے کے لیے تنخواہیں مقرر کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ چنانچہ یہ معقول طریقہ کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے دور مبارک سے چلا آ رہا ہے، اور اس پر کسی معقول آدمی نے یعنی عقل مند آدمی نے اعتراض اور نکتہ چینی نہیں کی، اور نہ ہی یہ مناسب ہے۔ اور اس معقولیت کے باوجود علماء اسلام نے تصریح فرمائی ہے کہ خدام دین کی
جو ہے مدد کرنا، ان کو کھانے پینے کی اشیاء مہیا کرنا، ان کو جو ہے ایک قوت لا یموت، یعنی اتنا ان کو سامان دینا کہ جس سے وہ اپنے اہل و عیال کا پیٹ پال سکیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کو نماز، تعلیمی، جہاد اور تبلیغ وغیرہ کا معاوضہ نہ کہا جائے، بلکہ اس کو اس وقت کا اور پابندی وقت کا معاوضہ کہا جائے۔ مثلا ایک شخص اپنے گھر کے بچوں کو تعلیم قرآن دے کر اپنا فرض ادا کر سکتا ہے، لیکن اگر اس پر یہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ وہ فلاں مدرسے کے طلباء کو پڑھانے یا فلاں کو پڑھائے، تو یہ تنخواہ اسی پابندی وقت کا معاوضہ تصور ہوگی۔ اسی طرح ایک شخص اپنے گھر کی مسجد میں نماز پڑھا سکتا ہے، درس دے سکتا ہے، جمعہ اور عید پڑھا سکتا ہے، لیکن اس پر یہ قید لگائی گئی ہے کہ فلاں شہر میں اور فلاں مسجد میں فلاں وقت میں یہ کام کرنے ہیں، تو اس کی تنخواہ اسی پابندی وقت کا معاوضہ سمجھی جائے گی۔ میرے دوستو، اور جب تک دنیا میں اسلامی حکومتیں قائم رہی تو یہ جو تنخواہ کا معاملہ ہے علماء کرام کی یا ائمہ مساجد کی، یہ بیت المال کی رقم سے ادا کیا جاتا تھا۔ امیر المومنین، مبلغین، معلمین، مجاہدین اور ائمہ مساجد وغیرہ کی تنخواہیں بیت المال سے ہی ادا کی جاتی تھی، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، بلکہ علماء اسلام کا ایسی تنخواہ کے جواز پر اتفاق ہے۔ ائمہ اربعہ یعنی چاروں ائمہ اور ان کے ماننے والے بالاتفاق اس کو جائز، حلال بتاتے چلے آ رہے ہیں، لیکن میرے دوستو کچھ ہوا پرست، عقل پرست اور فرقہ ساز مسعودیوں نے اس اجماع امت کو توڑ ڈالا۔ مسعودیوں سے مراد ہے کیپٹن مسعود الدین عثمانی، جو کراچی کا ایک کیپٹن تھا، جس نے اس مسئلے کو بہت اچھالا اور اپنے ماننے والوں کو، اپنے مقلدین کو یہ ترغیب دی کہ یہ جو مولوی حضرات تنخواہ لیتے ہیں نماز پڑھانے کی، قرآن پڑھانے کی یا دینی امور سر انجام دینے کی، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اور ان لوگوں نے چند آیات قرآنی کا غلط مطلب بیان کر کے اور ضعیف حدیثوں کا سہارا لے کر دین کے خادموں کی تنخواہوں کو ناجائز بنا ڈالا۔ میرے منہ میں خاک ہو، تنخواہ لینے کو دین فروشی اور حرام خوری کا نام دے دیا، اور یہود و نصارہ پر نازل ہونے والی آیات کو علماء اسلام اور دین کے خادموں پر فٹ کرنا شروع کر دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ لہذا ایسے لوگوں کے دجل الفریب کے پردے کو چاک کرنا، قرآن و سنت کی اور آثار صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین رحمہم اللہ اجمعین کے اقوال اور ان کے عمل سے جو ہے ثابت کرنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو چند دلائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں جن سے معلوم ہوگا کہ دین کے خدمتگار ان کی تنخواہیں
جائز اور حلال ہے، چاہے وہ بیت المال سے ہوں یا بیت المال کے نہ ہونے کی صورت میں مسلمانوں کے اجتماعی یا انفرادی مال سے ہوں۔ بہرحال تنخواہیں جائز ہیں، ان کو ناجائز کہنا در حقیقت نظام دین کو ناکام کرنے کی ایک سازش ہے، کیونکہ جب دین جو ہے بڑھانے والوں کی تنخواہوں کو ناجائز کہہ کر روک دیا جائے گا تو جن لوگوں کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے وہ مجبوراً یہ کام چھوڑ کر اپنا کوئی دوسرا ذریعہ معاش اپنائیں گے، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ دینی تعلیم کم از کم دینی تعلیم جو ہے کم اور بالکل بلکہ بند ہو جائے گی۔ تو معلوم ہوا عقل پرستوں کا یہ منصوبہ ہے کہ اسی طریقے سے دینی تعلیم کو بند کیا جائے تاکہ لوگ دین سے دور رہ کر ہمارے پیروکار بن جائیں، اور دین کے نام پر جو ہے قرآن کے نام پر، قرآن سے اسلام کے نام پر، اسلام اور توحید کے نام پر توحید سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ ہے بے دین اور لا مذہب مسعودیوں کی ایک چال اور سازش جس میں بہت سے لوگ پھنس چکے ہیں اور الحاد اور زنادقہ یعنی زندیقیت کا شکار ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عقل پرستوں، ہوا پرستوں کے جو ہے وساوس اور ان کے شرور سے ہمارے دین ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب آپ کی خدمت میں دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ دلیل نمبر 1، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا۔ ترجمہ، اللہ فرماتا ہے کہ صدقات تو صرف حق ہے غریبوں کا اور محتاجوں کا، اور جو کارکن ان صدقات پر متعین ہیں، یعنی صدقات کو وصول کرنے والے۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مال زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک مصرف العاملین علیہا یعنی زکوٰۃ کو وصول کرنے والے کارکن بھی ہیں۔ سب کو معلوم ہے میرے دوستو کہ زکوٰۃ کی وصولی ایک عبادت ہے، اور اس عبادت کو سر انجام دینے والے حضرات کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ میں حصہ مقرر فرمایا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ زکوٰۃ کی وصولی کا معاوضہ ہے اور تنخواہ ہے۔ اور عاملین کے لفظ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ دین کے کسی شعبے میں کارکن ہیں وہ بحیثیت عامل ہونے کے، عامل کی معنی یہاں پر کام کرنے کے، یعنی کام کرنے والے معاوضے کے حقدار ہیں، خصوصاً جب کہ وہ دین کی خدمت میں ایسے مصروف ہیں کہ کوئی دوسرا ذریعہ معاش نہیں اپنا سکتے، اور ان کا اپنا ذاتی کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں۔ چنانچہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ امام قرطبی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے تحت امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں فرمایا ہے کہ جو عبادات فرض ہوں یا واجب عین ہوں ان پر اجرت لینا مطلقاً حرام ہے، لیکن جو فرض کفایہ ہیں ان پر کوئی معاوضہ لینا اسی آیت کی روح سے جائز ہے۔ فرض کفایہ کے معنی یہ ہے کہ ایک کام پوری امت یا پورے شہر کے ذمے فرض کیا گیا ہے، مگر یہ لازم نہیں کہ سب ہی اس کو کریں۔ اگر بعض لوگ ادا کر لیں تو تمام سے جو ہے یہ بوجھ گر جائے گا، تمام سب قدوش ہو جاتے ہیں، البتہ اگر کوئی بھی نہ کرے تو سب گنہگار ہوتے ہیں۔ امام قرطبی نے فرمایا اسی آیت سے ثابت ہوا کہ امامت اور خطابت کا معاوضہ لینا بھی جائز ہے۔
کیونکہ وہ بھی واجب علی العین نہیں بلکہ واجب علی الکفایہ ہیں۔ اسی طرح تعلیم قرآن و حدیث اور دوسرے دینی علوم کا بھی یہی حال ہے کہ یہ سب کام پوری امت کے ذمہ فرض کفایہ ہے۔ اگر بعض لوگ کر لیں تو سب کے سب جو ہے بری ذمہ ہو جائیں گے۔ اس لیے اگر اس پر کوئی معاوضہ اور تنخواہ لے لی جائے تو بھی جائز ہے۔ میرے دوستو، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ جو دینی کام فرض عین ہے ان پر تنخواہ لینا جائز نہیں۔ مثلا نماز اور روزے کا معاوضہ ناجائز ہے، ہر کوئی یہی کہتا ہے۔ اور جو معاملات فرض کفایہ ہیں، مثلا امامت، خطابت، تعلیم القرآن، حدیث، ایسے امور اگر بلا تنخواہ سر انجام نہیں دیے جا سکتے تو ان کو قائم کرنے کے لیے تنخواہ لینا اور دینا دونوں جائز ہے۔ دلیل نمبر 2، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ۔ اور جو شخص غنی ہو سو وہ تو اپنے آپ کو بالکل بچائے، اور جو شخص حاجت مند ہو تو وہ مناسب مقدار سے کھا لے۔ میرے دوستو، اس آیت سے واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ جو شخص کسی یتیم بچے کی کفالت اور اس کی پرورش کرتا ہے، اس کے مال کی نگرانی کرتا ہے، اس کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے اور نہ ہی یتیم کی کفالت سے اس کا وقت بچتا ہے، تو اس یتیم کے مال سے باقاعدہ تنخواہ لینا جائز ہے۔ اگر اس کا کوئی اور ذریعہ معاش ہے تو وہ خواہ یتیم کا مال نہ کھائے۔ چنانچہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ آیت کے سابق سے ایک فقہی ضابطہ اور اصول معلوم ہو گیا کہ جو لوگ اوقاف کے نگران ہیں یا مساجد اور مدارس کے منتظم ہیں یا مسلم حکومتوں کے اداروں کے ذمہ دار ہیں یا ایسی ہی دوسری ملکی اور ملی خدمات جن کا انجام دینا فرض کفایہ ہے ان پر مامور ہیں، ان حضرات کے لیے بھی اعلیٰ اور افضل یہ ہے کہ اگر اپنے پاس اتنا مال ہے اور وہ اپنے بچوں کے ضروری اخراجات پورے کر سکتے ہیں تو ان اداروں سے اور حکومت کے بیت المال سے کچھ بھی نہ لیں۔ لیکن اگر وہ اپنے پاس گزارے کے لیے مال موجود نہ ہو، ان کے پاس جو ہے اتنا سامان نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کا، اپنے اہل و عیال کا پیٹ پال سکیں، تو ان کو بقدر ضرورت ان اداروں سے مال لینے کا اختیار ہے، مگر قدر ضرورت کا لفظ جو ہے وہ آپ سماعت فرما لیں کہ بقدر ضرورت، جتنی ضرورت ہو اتنا وہ جو ہے لے سکتے ہیں، اپنا معاوضہ یا تنخواہ جو بھی آپ کہہ لیں۔ تو سامعین کرام، یتیم کی کفالت، یتیم کی پرورش بہت بڑی عبادت ہے اور نیکی ہے، لیکن بوقت ضرورت اس کی تنخواہ کو اللہ تعالیٰ نے جائز فرمایا ہے، بلکہ اجازت اور رخصت بھی ہے۔ میرے دوستو، یہ دلیل 2 ہو گئے، مزید انشاءاللہ ہم جو ہے دلائل دیں گے، لیکن آج کی جو ہے مجلس کے اندر اتنا ہی کافی ہے۔ مزید ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے اس حوالے سے، اور مزید آپ کے سامنے اور دلائل لے کر آئیں گے کہ ائمہ مساجد کی تنخواہیں بالکل جائز، حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں وہ غلطی پر ہیں، اپنی اصلاح کریں، ہمارے پیغام کو آگے پہنچائیں اور
ان سادہ ناواقف لوگوں تک پہنچائیں جو ان فتنوں سے متاثر ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کے اہم مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔